للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ حضرات، 3 تاریخ سے رمضان شروع ہو رہا ہے، اس لیے رمضان کی غایت اور غرض کیا ہے، اس کی تفصیل تو اس 20 منٹ میں ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے آ جائیں۔ دیکھیے، ہر چیز کا ایک راس الامر ہوتا ہے، یعنی معاملے کا سرا۔ کسی چیز کا جو راس الامر ہوتا ہے اسی کے مطابق تمام معاملات انجام دیے جاتے ہیں۔ مثلا تجارت کا راس الامر جو ہے وہ نفع ہے۔ تجارت کی تمام کارروائیاں اسی بنیاد پر عمل میں لائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی تاجر اس راس الامر یعنی نفع کو کھو دے تو اس تاجر کی تجارت کی تمام سرگرمیاں بے معنی ہو کر رہ جائیں گی۔ دوسرے اعتبار سے اس کی جو بھی اہمیت ہو، لیکن تجارت کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہے گی۔ ٹھیک اسی اعتبار سے دین کا بھی ایک سرا وہ ہے خوف خدا۔ قرآن کے مطابق جس کو تخلیق کا علم ہوتا ہے، یعنی اللہ کی تخلیق کا، کریشن کا علم ہوتا ہے، اس کے اندر خشیت کا مزاج پیدا ہوتا ہے، اور جب خوف کی بنیاد پر اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو اس کے تمام فکر و عمل سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جب خوف کی بنیاد پر اللہ سے تعلق نہ ہو تو اس کا تمام فکر و عمل غلط ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسانی نفسیات کے اعتبار سے بھی خوف اتنا طاقت اور محرک ہے جو انسان کی پوری شخصیت کو کسی ایک رخ پر سرگرم کر دیتا ہے۔ دینداروں کا اگر ذہن میں یہ راس الامر یعنی خوف خدا بالکل اگر واضح ہو تو ان کا جو فکر عمل ہے بالکل درست راہ پر چلے گا، اور اگر یہ اوجھل ہو جائے یہ راس الامر تو پھر وہ دین پر عمل کرنے کے باوجود، یہ جملہ قابل غور ہے، پھر وہ دین پر عمل کرنے کے باوجود حقیقی دین کے اعتبار سے وہ بے عمل ہوگا۔ اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں، ان کو چھوڑتا ہوا ایک جملہ اور کہہ دوں، اور جب خوف خدا کی بنیاد پر بندوں کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو جو دوسری چیز ان کے سامنے آتی ہے، یہ زمین پر بسنے والی دوسری جو قومیں ان کا مسئلہ سامنے آتا ہے، تو ایسے لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے، تب رمضان سمجھ میں آئے گا۔ آج جو دوسری قومیں ہوتی ہیں ان کے متعلق ایسے لوگوں کے نزدیک سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کی خیر خواہی اور امانت کے پہنچانے کا احساس، اور یہ ذمہ داری ان کے نزدیک اتنی اہم ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں دوسری تمام چیزیں ناقابل لحاظ ہوتی ہیں، ان کو سب کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اگر میں اس جملے کی تصریح میں قرآن لاؤں، حدیث لاؤں، نبی کی سیرت لاؤں تو 1 گھنٹہ بھی کم ہے، بہت کچھ ہے اس پر۔ میں ایک اشارہ کر دوں، مثلا اللہ کے رسول کعبے کا طواف کرنے جا رہے تھے، کعبہ 18 میل تھا اور 1500 آپ کے ساتھ طاقتور لوگ جنگجو تھے۔ چند مشرکین نے کہا کعبے میں داخل نہیں ہونے دوں گا، پیغمبر رک گئے، 18 دن تک رکے رہے، پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ قرآن سورہ فتح آیت نمبر 22 میں کہہ رہا ہے کہ اگر جنگ کرتے میرے پیغمبر تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے اور نہ پاتے اپنا کوئی حمایتی مددگار، یعنی قرآن نے واضح کر دیا پیغمبر طاقت میں تھے، وہ کمزور تھے، دشمن کمزور تھا، پیغمبر طاقت میں تھے، پھر بھی دشمن کے روکنے پر رک گئے
تاکہ فساد نہ ہو۔ اب اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے جو آج کے لوگ اپنی جہالت سے دین کے نام پر تمام انتشار اور تمام جھگڑے لڑائیاں پیدا کیے ہوئے ہیں۔ پیغمبر کا یہ واقعہ ان سب کی تردید کرتا ہے۔ تو بہرحال بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب خوف خدا آتا ہے تو اس کے نزدیک دوسرے قوموں کی امانت اور ان کی خیر خواہی کا اتنا احساس ہوتا ہے کہ دوسری ساری چیزیں اس کے نزدیک ناقابل لحاظ ہوتی۔ پیغمبر طواف کرنے جا رہے تھے نا، لیکن غیر مسلموں کی تالیف قلب طواف سے 1000 گنا زیادہ ثواب کا کام ہے۔ یہ آج مسلمانوں کے ذہن سے ٹوٹل ختم ہے، ٹوٹل ختم ہے۔ ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹوٹل ختم۔ پیغمبر نے قیامت تک کے لوگوں کو بتایا کہ کعبے کا طواف رک جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غیر مسلموں کے ذہن میں اسلام کی غلط تصویر جائے، یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج اس کا لحاظ ہی نہیں۔ پیغمبر طواف نہیں کیے تاکہ غیر مسلموں کے پاس ہماری ریپوٹیشن صحیح جائے، غلط ریپوٹیشن جو ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہی ہوا۔ قرآن نے سورہ فتح آیت نمبر 25 میں یہ بتایا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو اس لیے دشمنوں سے صلح کرنے کی طرف راغب کیا کہ اگر آپ جنگ کرتے تو بہت سے لوگ ہیں جو بعد میں ایمان لاتے یہ سب کچل جاتے۔ گویا اللہ نے بھی ویریفیکیشن کر دیا کہ دعوت کی اہمیت اس زمین آسمان کے درمیان میں سب سے بڑی اہمیت ہے، اس کی نتیجے میں اپنی تمام ضرورتوں کو اگنور کر دیا جائے گا۔ اس سے بڑی کوئی مصلحت اس زمین پر نہیں ہے۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کا ایک راس الامر یعنی سرا ہوتا ہے، اور اگر وہ چیز ختم ہو جائے تو پھر وہ مقصد ہی پورا فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے تجارت کی مثال دیا کہ بھائی تجارت کا راس الامر نفع کمانا ہے، کوئی نفع کمانے کے بجائے جو کچھ ہے وہ بھی کمائے تو پھر وہ تو بے مقصد ہو گئی اس کی تجارت۔ اسی اعتبار سے دین کا راس الامر خوف خدا ہے۔ اگر خوف خدا نہیں ہے تو دینداری بھی سوداگری بن جاتی ہے۔ اشارے کافی ہیں، ورنہ اتنے خطرناک تفصیلات ہیں کہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں۔ اگر خوف خدا نہیں تو دینداری بھی سوداگری ہے، خوف خدا نہیں تو تاجر اور صنعت کار دھوکے کے امام بنیں گے، اگر خوف خدا نہیں ہے تو مزدور اور ملازم دونوں کام میں چوری کریں گے، اگر خوف خدا نہیں ہے تو اس زمین میں ناپ اور تول میں کمی کرنا ایک آرٹ اور فن سمجھا جانے لگے گا، اگر خوف خدا نہیں ہے تو کمزور کو دبا لینا اور اس کے مال پر قبضہ کر لینا اس کو اپنا ہنر قرار دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا اس زمین پر تمام چیزوں کی اصلاح کی واحد شرط یہ ہے کہ اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو۔ اگر خوف خدا نہیں ہے تو نماز پڑھ کے بیواؤں کے مکان پر قبضہ کرے گا۔ آج ہو رہا ہے۔ اسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے من قبلکم جیسا کہ پچھلی قوموں پر فرض کیا، نیا نہیں روزہ۔ آدم تا محمد ہر نبی کی قوم پر روزہ فرض تھا۔ اچھا اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ کے کھانا پینا چند گھنٹہ چھوڑ دینے سے اللہ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے کیا؟ فرمایا لعلکم تتقون، اس سے تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ نے کہا میرا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے کہا تمہارے اندر خوف خدا آ جائے گا، جس کی تمہید میں بھی اتنی دیر گفتگو کیا، جو لوگ بعد میں آئے وہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ خوف خدا ماسٹر کی ہے، اس کے بغیر دیندار بھی بے دین ہوتا ہے۔ تفصیل ابھی رکھا، بعد میں پھر دوہرا دے رہا ہوں ایک جملہ تاکہ بعد میں آنے والے سمجھ لیں۔ قرآن روزے کا مقصد یہ بیان کر رہا ہے تاکہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو۔ 50 رمضان تو بعدوں کے گزر گئے ہوں گے، 9 عمروں کے 10 رمضان تو گزرے، آج تک خوف خدا کسی کو پیدا ہوتا نہیں ہوا، لاکھوں میں ایک آدھ کو چھوڑ کر۔
اور قرآن کہہ رہا ہے پیدا ہوگا اور ہمیں نہیں پیدا ہوا. تو آئیے اسی کا جواب دو. اتنے وقت بچا ہے, اتنے میں ہی بات پوری ہو جائے گی. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا اور عمل یہ بتا رہا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ دو متضاد چیزیں ہیں, کنٹراڈکشن ہے, وروධابھاس ہے, تضاد ہے. آئیے اس کا جواب دیتا ہوں. دنیا میں جو بھی کام کیا جاتا ہے اس میں لازمی طور پہ دو چیزیں ہوتی ہیں. یہ کو عمل جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے اور دوسرے اس مقصد کے حاصل کرنے کی وہ شکلیں جس کو اسباب کہتے ہیں. ایک تو مقصد کے حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اور کام کے لیے جو شکلیں اپنائی جاتی ہیں, یہ دو چیزیں. مثلا انسان زندہ رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بدن میں خون بنتا رہے, اور خون بننے کا ذریعہ کیا ہے کہ انسان کے جسم میں غذا جاوے, اور غذا کے جانے کے پہنچانے کی جو شکل ہے سب سے آسان, باقی اور بھی طریقے ہیں ہو سکتے ہیں, وہ چار ہیں. لقمہ بنانا, منہ میں رکھنا, چبانا, حلق سے نیچے اتارنا, یہ چار کام ہوئے. کوئی آدمی کہے کہ یہ روٹی کا نوالا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی چار ہی کام کرنا ہے تو روٹی کے بجائے میں راکھ کا یا برادے کا میں نوالا بناؤں گا, اس کو منہ میں رکھوں گا, اس کو چباؤں گا, اس کو حلق کے نیچے اتاروں گا, تو آپ اس کو پاگل کہیں گے نا. شاید تھوڑا صبر کریے, آپ اس کو پاگل کہتے ہیں. اچھا کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں روٹی کا ہی نوالا بناؤں گا لیکن کھانے کے فوراً بعد منہ میں انگلی ڈال کر کہہ کر دوں گا, اور یہ کہے کہ لوگ کہتے ہیں کھانا کھانے سے خون بنتا ہے اور بھوک دور ہوتی ہے, تندرستی اچھی ہوتی ہے, میں تو کھانا کھاتا ہوں کمزور ہوتا جا رہا ہوں, چارپائی لے لیا ہوں. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اس کو پاگل کہیں گے نا, آپ اس کو پاگل کہیں گے. یہی تو ہم سب روزے کے ساتھ کرتے ہیں. پوری دنیا کا مسلمان روزے کے ساتھ یہی پاگل پن کا ثبوت دیتا ہے. گھڑی کے کانٹے بہت تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں, مضمون بہت اہم ہے, سنیے ذرا چند منٹ. آپ روزہ کن چیزوں, روزہ کہتے ہیں رکنے کو, آپ کن چیزوں سے رکتے ہیں؟ حلال چیزوں سے رکتے ہیں. روٹی کھانا حلال ہے, پانی پینا حلال ہے, منکوحہ سے اپنی خواہش پوری کرنا حلال ہے, ثواب ہے. انہیں تین چیزوں سے آپ رکتے ہیں, روٹی سے, پانی سے اور اپنی خواہش کی تکمیل سے. چند گھنٹے, وہ بھی زیادہ نہیں. اچھا حلال چیزوں سے رکے اور حرام میں لگا رہے, قیامت تک روزہ رکھو فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے پیغمبر نے فرمایا جو روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے, اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. روٹی حلال ہے, روٹی سے رک گیا. پانی حلال ہے, اس سے رک گیا. بیوی حلال ہے, اس سے رک گیا. اور جھوٹ حرام ہے, اس سے نہیں رکا. یعنی حلال سے رک جانا اور حرام میں مبتلا ہو جانا. مجھے بتاؤ بریلی کے پاگل کھانے کے علاوہ اس کو دنیا میں کون کرے گا؟ آگرے والا ختم ہو گیا, بریلی میں ہو گیا, اور جھارکھنڈ میں رانچی میں. کیا بھارت کا مسلمان پاگلوں والا ثبوت نہیں دیتا؟ میٹھی میٹھی تقریر سننا چاہتے ہیں. میں تو شاید 8 مہینہ ہو گیا تقریر کرتے, میٹھی تقریر کبھی کیے نہیں, کیونکہ حضرت عمر نے منع کیا تھا. رسول عربی نے تصدیق کر دی تھی حضرت عمر کی کہ یہ میٹھی باتیں نہیں ہے, مطلب جو کام کی باتیں وہ سنو. بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی حلال سے رکے اور حرام میں مبتلا ہو جائے تو روزہ ہے. روزہ خالی پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام نہیں. اگر ہندوستان کا مسلمان پیٹ کو چند گھنٹہ روٹی اور پانی سے خالی رکھنے کا نام روزہ سمجھتا ہے تو میرا اعلان ہے کہ وہ پاگل ہے, اس کو کسی سائیکارٹسٹ سے علاج کرانا چاہیے. روزہ پیٹ کے خالی رکھنے کا نام نہیں ہے, زبان کا بھی روزہ ہے.
ان نگاہوں کا بھی روزہ ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وہ تمہاری نگاہوں کی چوری سے بھی واقف ہے. تو اس زبان کا بھی روزہ ہے, ان نگاہوں کا بھی روزہ ہے. اس لیے حضور نے دعا مانگی تھی, یا اللہ مجھے نگاہوں کے شر سے بچا لے. پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں. یہ نگاہ ہی ہے جو ایمان کی حلاوت کو سلب کر لی جاتی ہے. یہ نگاہ ہی ہے جو انسان کو بڑے بڑے جرائم میں مبتلا کر دیتی ہے. پیغمبر نے فرمایا اللہ مجھے نگاہوں کے شر سے بچاؤ. پیغمبر نے دوسری دعا کی, فرمایا الہی مجھے شہوت کے مادے سے بچاؤ. پیغمبر نے تیسری دعا کی, فرمایا الہی مجھے کانوں کے شر سے بچاؤ. پیغمبر نے چوتھی دعا کی, فرمایا الہی مجھے زبان کے شر سے بچاؤ. روزہ رکھ کر نگاہیں غلط ہوں, روزہ رکھ کر زبان غلط ہو, روزہ رکھ کر کے کان غلط ہو, روزہ رکھ کر کے شہوت کی تکمیل ہو رہی ہو غلط ڈھنگ سے. اگر کسی سے لذت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے تو یہ زبان کا زنا ہے. روزہ رکھ کر زبان کا زنا ہو رہا ہو اور اعتراض ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں تقویٰ ملے گا, میں تو بڑا تیر مار دیا روزہ رکھ کر کے اور مجھے تقویٰ نہیں ملا. خاک تقویٰ ملے گا. ایسے روزے کی رب کو کوئی ضرورت نہیں. یہ رسمی, یہ روایتی, یہ برسات کے میڈک والی زندگی یہ خدا کو پسند نہیں ہے. خدا آواز دیتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, پورے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. مجھے 5 منٹ ایکسٹرا ملے تھے, وہ بھی ختم ہو گئے, اس لیے میں 1 منٹ پہلے بیان کر رہا ہوں. اپنی سنتیں پڑھ لیجئے اور کسی کوئی سوال ہو تو جمعے کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں. پروفیسر صاحب آپ کو خاص طور سے انوائٹ کرتا ہوں, جمعے کے بعد آپ بیٹھیے گا.